پر رؤف صاحب آپ نے آج اپنے وائس آف امریکہ کے انٹرویو میں بھی آپ نے یہ بات کہی کہ آپ امید کرتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات پر ڈیڈ لاک اب مزید برقرار نہیں رہے گا. واٹ میکس یو دیٹ ہوپ فل؟ دیکھیے جو ہمارا جلسہ پلان تھا آپ کو پتا ہے 22 کو، اس سلسلے میں انیشیٹو جو تھا وہ انہی کی طرف سے آیا تھا. علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی ان کی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ جلسہ جو ہے آگے کر دیجیے. اس کی وجہ جو بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس دن مذہبی جماعتوں کا گٹ بھی ہو رہا تھا یہاں، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں وہ کیس تھا ناموس رسالت کا. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں فیئر ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی وائلنس نہ ہو جائے، تو اس لیے ہمیں آپ اس کو آگے کیجیے. اور ان کی طرف سے بڑی فورسفلی انہوں نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی. اور ان کی طرف سے کون ریپرزینٹ کر رہا تھا؟ نہیں بات اس میں نہیں جانا چاہوں گا. علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ یہ بات علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ بات کا آغاز ہوا. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیے اس پارٹی میں فیصلہ صرف ایک شخص کرتا ہے، اس کا نام عمران خان ہے اور وہ اڈیالہ جیل میں قیدی ہے آپ کا. تو پھر اسی کی بیسس کے اوپر پھر وہ 7 بجے کا جو تھا ایک اسپیشل میٹنگ جو ہے وہ آرگنائز کی گئی ہماری طرف سے. گوہر صاحب اور سواتی صاحب گئے اور ریلکٹنٹلی خان صاحب نے کہا کہ جی چلیے یہ چلتا ہے. اب اس کے ساتھ جو انہوں نے ہمیں جو پرمیشن فار 8 سپٹمبر جو تھی وہ انہوں نے ایڈوانس میں ہمیں ان رائٹنگ پکڑائی تھی کہ جی ہیئر از یور پرمیشن فار ہولڈنگ دا جلسہ آن 8 سپٹمبر. ان کے کہنے پہ یو ٹوک اے اسٹیپ بیک، خان صاحب ٹوک اے اسٹیپ بیک. جی ہم نے ان کی انسسٹنس کے اوپر اور انسسٹنس کے اوپر اور اس چیز اس خطرے کو بھانپتے ہوئے کہ شاید واقعی کوئی وائلنس ہو جائے، اور اس کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے ہمیں پرمیشن ان ایڈوانس جو ہے ہمیں دے دیا 8 سپٹمبر کی. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو انشور کریں گے کہ آپ کا جلسہ 8 سپٹمبر کو ہو جائے. تو سر 8 ستمبر کا جو جلسہ آپ کا ہوگا اس کے گارنٹرز اسٹیبلشمنٹ ہے؟ ہمارے پاس نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ پڑا ہوا ہے، ان رائٹنگ پڑا ہوا ہے. ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے کہ آپ کو 8 ستمبر کی بھی اجازت ملے. اچھا دیکھیے رانا صاحب اب جو کہتے ہیں وہ ہمارے پاس تو ریٹن پرمیشن ہے، ٹھیک ہے. اب رانا صاحب اگر اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں، پاسٹ میں بھی گئے ہیں. ہمارے 2 جلسے انہوں نے اسی طریقے سے، ایک یہ تو چلے ایک خاص انٹرونشن سے ہوا، اس سے پہلا جلسہ بھی انہوں نے لاسٹ منٹ کے اوپر کروایا تھا. اس سے اگلا جو سیکنڈ تھا وہ بھی انہوں نے لاسٹ منٹ کے اوپر کیا تھا. تو کچھ ان سے کچھ بعید نہیں ہے، ان کے کہنے اور کرنے میں بہت تضاد ہوتا ہے ہمیشہ سے. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر گارنٹر ہم 8 سپٹمبر کا جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہی بات ہم نے 22 اگست سے پہلے بھی سنی تھی. 22 اگست کو تو آپ کو میں نے بتا دیا، لیکن اس سے پہلے بھی یہی سن رہے تھے کہ جی کریں گے جلسہ ہوگا ہر حال. ہماری طرف سے تھا، لیکن یہ ایک ایسی انٹرونشن تھی جو کہ اور ایسے خطرات سے آگاہ کیا گیا. There could be a second intervention as well. یہ جلسہ ہونا ہے. خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، میرا خیال آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی اگر میرے معرفت سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آئے کہ میں نے جلسہ آگے کیا ہے تو اسی کو یقین مت کیجیے گا اور سمجھیے گا کہ وہ جھوٹ ہے، کیونکہ یہ جلسہ جو وہ 8 سپٹمبر کو ہونا ہے لازمی. تو جلسہ اور اس کا خوف کیا ہے ان کو، مجھے یہ تو پتا چلنا چاہیے نا. خوف کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے جلسے کر رہی ہے، جماعت اسلامی کر رہی ہے، MQM کر رہی ہے، باقی سب پولیٹیکل پارٹیز اپنے گٹ کر رہی ہیں. تو اب تحریک لبیک پاکستان تک وہ یہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی والوں نے 2 دھرنے دے دیے ہیں، اور بھی سب لوگ جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں. تو میرا سوال جو ہے ان سب لوگوں سے یہ ہے جی کہ آپ کو خوف کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جلسہ کرنے سے؟ سر کیونکہ آپ کے جو مقاصد ہیں جلسے کے حوالے سے، جس میں آج بھی خان صاحب ریٹریٹ کر رہے تھے کہ پہلا جو ہے وہ تو مینڈیٹ واپس کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، تو خوف تو نیچرلی ہونا ہوگا. دوسرا آپ کہتے ہیں قبضہ گروپ سے ہمیں جو ہے وہ ملک کو آزاد کرنا ہے، اور تیسرا آپ جو عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. الینا their goose is cooked. It's a matter of a short time. That's all. ختم ہو چکے یہ لوگ، ان کے پاس کچھ نہیں رہا ہوا. یہ اپنے دے پلیڈ آل دا کارڈس. اور یہ جوڈیشری کے اوپر ڈیسپریٹ کیوں ہے؟ صرف اس لیے ڈیسپریٹ ہے کہ اور ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. دے وانٹ کہ جوڈیشری کے تھرو ہی یہ سب گند اپنا جو ہے وہ پاس کروائیں، اور وہ اب ہونا نہیں جا رہا، کیونکہ جوڈیشری کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بڑی ریفریشنگ ہے. اور ان کو انسٹیٹیوشن کے اندر سے جو ہے ان کی ریزسٹنس جو ہے وہ آ رہی ہے. سو دے ہیو پلیڈ آل دیئر کارڈس. اب یہ جیسے کہ خان صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم پروگرام سے پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ یہ 9 میں ان کی انشورنس پالیسی بنی وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں، وہ اس کو لگے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں بلینکٹ پارڈن جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے حکومت اس وقت آپ سے. ان کے لیے ریڈ لائن 9 میں ہے. ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی کہ ایک جوڈیشل کمیشن، انڈیپینڈنٹ امپاورڈ جوڈیشل کمیشن بنائیے تاکہ پتہ تو چلے کہ کس نے کیا کیا. لیکن رؤف صاحب ایون بیرسٹر عقیل نے بھی کہا کہ اگلے دن آپ جو ہے وہ ان انٹینشنل اگر مسٹیک تھی تو مان لیں وہ بھی کافی ہوگی. خان صاحب نے کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں جب ان کو 2-3 دن کی قید سے رہا کیا گیا تھا 9 یا 10 کو میرا خیال تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جو وائلنس ہوئی ہے اس کو ریگریٹ کرتا ہوں. یہ سپریم کورٹس میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا. تو یہ آلریڈی کہا جا چکا ہوا ہے. لیکن
یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی نے یہ کام کروایا ہے، اس سے ہم اگری نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ اصل مجرمین جو ہیں، اگر اس میں پی ٹی آئی کا بھی کوئی بندہ ہے تو لازمی بات ہے کہ جی بات کو آگے بڑھائیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے، اگر اس کے کوئی ریگریٹ کرنا پڑا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی انوالومنٹ، بٹ آفٹر اٹ ہیز بین پرووڈ بیانڈ اے شیڈو آف ڈاؤٹ کہ یہ لوگ ایکچولی انوالو تھے، اور وہ پاسبل ہو سکتا ہے صرف اور صرف ایک جوڈیشل کمیشن کی انکوائری رپورٹ کے بعد. رائٹ، بٹ اب یہ اس پہ کوئی معافی نہیں ہوگی، اور حکومت جہاں پر کہتی ہے کہ اب ان کی بھی ریڈ لائن وہی نظر آ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن 9 مئی کے واقعات ہے جس پر وہ ایک معافی مانگ رہے ہیں، اس سے آگے نہیں. اور آپ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیڈ لاک ایک بریک ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ ڈیڈ لاک کو بریک ہونا ہوگا پاکستان کے انٹرسٹ میں، یہ میری کنٹینشن ہے، اور مجھے امید ہے کہ ڈیڈ لاک بریک ہوگا. ڈو یو آلسو فیل کہ یہ 9 مئی کے واقعات پہ بھی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک سٹیپ پیچھے جانے کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیے ہم سب کو ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑے گا. دیکھیے اسٹیٹڈ پوزیشنز جو ہوتی ہیں وہ فائنل پوزیشنز نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی. دیکھیے ڈائلاگ جب ہوتا ہے، نیگوسیشنز جب ہوتی ہیں تو آپ کو ایک سٹیپ چھوڑ کے 2 سٹیپ بھی پیچھے آنا پڑتا ہے. اور پاکستان کے انٹرسٹ میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تمام اگر جو اس وقت فیوڈنگ پارٹیز ہیں وہ 1-1, 2-2, 3-3 سٹیپ پیچھے لیں اور پھر بیٹھ کے بات کریں اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں جہاں تمام پارٹیز کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سیف گارڈ. اور سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہے وہ جمہوریت ہے، سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن، ان کو سیف گارڈ کرنا چاہیے. اور جو جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن کی جو اساس ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن، سو وہ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس فری اینڈ فیئر الیکشن سے، پر اس کی جمہوریت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں غیر جمہوری قوتوں کی طرف نہ دیکھ رہی ہوں مذاکرات کے لیے. ہم کسی غیر جمہوری قوت کی طرف نہیں دیکھ رہے. مطلب ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے اگر مذاکرات آپ چاہتے ہیں تو یو آر گیونگ دیم اے چانس ٹو انٹروین. اسی پروگرام میں آپ دیکھیے میں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقتدرہ کے ساتھ بھی جو ہمارے نیگوسیشنز ہوں گے وہ کانسٹیٹیوشن کی ڈومین کے اندر رہ کے ہوں گے، اسی پروگرام میں ہے. میں نے یہ کہا ہے، رپورٹ ہوا ہے. Sir, Article 244 clearly defines their role. I mean, if you're looking towards them to play a role in the political process, democratic process, تو پھر تو آپ ان کو دعوت دیں. دیکھیے اس کانٹیکسٹ میں ابھی جو اس وقت ہیں وہ پاکستان کے سب سے زیادہ طاقت پر جو انسٹیٹیوشن کے طور کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ ملک جس نہج کے اوپر ہے وہ تباہی کا نہج ہے. اب اکنامکلی آپ دیکھ لیجئے اس کو، اس وقت سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں آپ اس کو دیکھ لیجئے، آپ اس کو جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں آپ اس کو دیکھ لیجئے. پاکستان ڈز ناٹ اسٹینڈ اینی ویئر. آج آپ کے IMF کا جو لون ہے اس کے ساتھ کولیٹرل کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری نہیں ہم کرنے پا رہے. آپ کو آپ کے جو دوست ممالک ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ دوست ممالک بھی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ تو یہ جو خواجہ آصف ٹائپ جو ہے اور باقی ٹائپ کے ان کا یہ کہنا کہ جی نہیں ہوگا اور یہ ہے اور نہیں تب یہ دس اینڈ دیٹ، یہ اب رسٹ ہو چکا ہوا ہے کام. مطلب پولیٹیکل پارٹیز کی بھی تو اپریہنشنز ہوتی ہیں نا، پھر اگر الائنمنٹ آپ کی اگر ان کے ساتھ ہونے لگے تو پھر نیچرلی ان کی اپریہنشن صرف اور صرف یہ جو آپ بیان کر رہی ہیں. سوری میں بیچ میں انٹروین کر گیا کہ جی ہماری ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ مقتدرہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان سے بات چیت نہ ہو. پاکستان کو اگر مسائل دیکھیے الٹیمیٹلی ان کا بھی آبجیکٹو تو یہی ہے نا جی کہ پاکستان کو مسائل میں نہیں گھرا دیکھنا چاہتے. ہمارا بھی یہی ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہی آبجیکٹو ہونا چاہیے. تو میں فیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی جوائن کرنا چاہیے. ان کو بھی دے شوڈ آلسو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ سی کہ جی ملک کو کہاں لے آئے ہیں یہ 2-2.25 سال میں، جب سے یہ لوگ انٹروین کر کے آئے ہوئے ہیں. خاص کر جو یہ سو کالڈ 8 فیبرری کے الیکشنز کے بعد جو کہ اسٹولن مینڈیٹ ہے ان کے پاس، نہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ ان کا کوئی ریلیونس ہے، نہ کوئی ان کی بات سننے کو تیار ہے. ہنستے ہیں لوگ ان کے اوپر. تو ان کے جو وزیروں کی بابت جو اسٹیٹمنٹس ہے وہ اس کا کوئی مطلب نکلتا ہے، مطلب کوئی کون اس کو ٹرسٹ کر رہا ہے. رائٹ. اور رؤوف صاحب آپ کی باتوں کو سم اپ کرتے ہوئے از اٹ سیف ٹو سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جاری ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات جو ہیں اس کی ایک انڈیکیشن جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر جو جلسے کے مطابق، اور میری ابھی رابطے ہیں، میری کنوکشن میں نے اس پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کے اپنے ذاتی کیپیسٹی میں ان کے ساتھ رابطے ہیں اور ہو رہے ہیں. ہاں میں نے لکھا اس پروگرام میں بھی میں نے کہا ہے. اور اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ جی دونوں پی ٹی آئی اور مقتدرہ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے تو دے آر ویلکم. لیکن میں پھر وہی بات کے اوپر آتا ہوں کہ اس کے علاوہ پاکستان کو اس
स्क्वाक मार्च से निकालने का और कोई रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट एंड द मोस्ट क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी को मेन स्ट्रीम करके बैठ के अक्रॉस द टेबल डिस्कस किया जाए कि क्या इश्यूज थे, उन सबको सॉर्ट आउट। एब्सोल्युटली। और जो साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब से मुतालिक कहा जा रहा है कि वो बड़े पैगामात भिजवा रहे हैं आपकी जमात को इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने के हवाले से, इज इट ट्रू? इसमें कोई सदाकत है? देखिए, मेरी जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है मैं शेयर कर लेता हूं आपसे। उन्होंने वो कहा है जिसको अब डिनाई कर रहे हैं पाकिस्तान, इनके पीएमएल के लोग डिनाई कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो निभानी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। तो ये उस नहज के ऊपर देखिए, कोई पैगाम तहरीक इंसाफ को? महमूद खान अशरफ साहब बैठे हुए हैं, तो बात करें। तहरीक इंसाफ को डायरेक्टली कोई पैगाम नहीं आया कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से इंडल्ज करने के लिए कोई राब्ता करने के लिए? Not that I'm aware of, but I have inside information that he actually said what has been reported in the paper. कि अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल तमाम पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज को अपना रोल प्ले करना चाहिए, उनको अपना सामने आना चाहिए। और PTI and he said including PTI, इंक्लूडिंग पीटीआई एंड पीटीआई रिफ्यूजेस दैट सजेशन। मतलब PTI देखिए, हमारा महमूद खान अचकज़ई साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने वो लेकिन आपने कहा कि वो महमूद खान अचकज़ई साहब की सजेशन थी खान साहब हमारे से। पार्टनर हैं वो, हमारे तो आप ओन करते हैं इस बात को कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेज करना चाहिए तमाम खान पार्टी, साहब ने इजाजत दी है उनको। बट आप महमूद खान एस्टैब्लिशमेंट की बात, यही तो अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। There's no uncertainty. खान See, साहब- there's a parallel moves. Ultimately जो है वो मुक्तदरा के साथ बैठकर ही मसाइल हल होंगे। Ultimately पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत हो जाए, फिर भी वहीं जाना है। बट रऊफ साहब, यही चीज प्राइम बड़ी मिनिस्टर ऑफ कंफ्यूजन पाकिस्तान जो क्रिएट इस वक्त है शहबाज शरीफ, उसकी हैसियत क्या है? राहुल साहब, तो यही बात कही जा रही है कि ये इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल क्रिएट कर देती, कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है कि एक तरफ खान साहब कहते हैं कि जी बातचीत चल रही है, महमूद अचकज़ई साहब जो है वो उसको हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम बातचीत के लिए जो है हमेशा तैयार है, लेकिन बात उनके साथ होगी जो बाइख्तियार है। बात तो अल्टीमेटली का लफ्ज ना आप उसमें से निकाले नहीं ना, अल्टीमेटली बात उन्हीं के साथ होनी है। आप वो डायरेक्टली हो या ये जाके बात करें, लेकिन बेस्ट ये होता है कि जी आप डायरेक्टली बात करें, तो हम उसी के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं। यू आर लुकिंग टुवर्ड्स देम, डेफिनेटली वांट टू सिट अक्रॉस अल्टीमेटली, लेकिन अभी तक जिस तरह हमने कहा कि ऑल्दो कि आपने कहा कि जलसे से मुतालिक और जो कुछ डेवलपमेंट सामने आई जिसमें वो गारंटर्स बने, 8 सितंबर के भी जलसे के हवाले से आपको एश्योरेंस दी गई है कि आप उस दिन जलसा कर लें और इन राइटिंग आपके पास तमाम चीजें मौजूद हैं, बट उससे पहले तक के सिनेरियो में अभी तक कोई एक इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब उनको इंगेज करने के हवाले से या उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल लेने के हवाले से उनको इस पेज पे लेकर आ सकते हैं। वक्त सबसे बड़ा हीलर होता है, वक्त गुजरता है, जख्म मंदमिल हो जाते हैं, इंसान के पास ऑप्शंस आ जाती हैं, इंसान और ऑप्शंस के बारे में सोचना शुरू कर देता है। मेरा ख्याल है कि साल से ज़्यादा 2 साल हो गए हैं, मेरा ख्याल है अब वो जो हीलिंग है वो काफ़ी हद तक हो चुकी हुई है। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल करीब में आप अच्छी खबर सुनेंगे, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। चलें, वी ऑल्सो वेरी होपफुल, इंशाल्लाह मुल्क के बेहतर मफाद में तमाम चीजें बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे। रऊफ साहब, रात में सिर्फ ये कमेंट कर दीजिएगा, मुराद से हिसाब से मुतालिक आज खबरें बड़ी गर्दिश कर रही थी कि वो बड़े राब्ते में रुपोशी में हैं, लेकिन वो राब्ते में हैं कुछ आपकी जो वो डिविजन्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बड़ी सरफेस कर रही थी उससे मुतालिक भी वो बड़े मुतहर्रिक थे, बड़े रोल जो हैं वो कुछ लोग पार्टी से नाराज भी हुए, तो उनमें भी मुराद सईद साहब ने बड़ा एक रोल, एक्टिवली एक रोल प्ले किया है। इज इट ट्रू? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मुराद सईद साहब किसी से इन टच हैं? स्पेकुलेटिव होंगे, जिसके साथ है मुझे उसका इल्म नहीं, मेरे साथ नहीं है वो, तो मैं कोई स्पेकुलेटिव बात नहीं करूंगा। लेकिन मुराद सईद एक बहुत बड़ा नाम है पीटीआई का, और अगर वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो अच्छी बात है पार्टी को इकट्ठा रखने का। और मैं इस चीज़ का ये जो एक इम्प्रेशन है कि जी बड़े डिविजन है पार्टी के, मैं चाहूँगा कि इसके बारे में मैं ये कहूँ कि नहीं है, कोई मेजर डिविजन्स पार्टी में नहीं है, माइनर डिफरेंसेस हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बाज़ दफ़ा इमोशंस इंटेंस हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाती हैं।